جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان اہل بیت اطہار کے 9ویں امام حضرت امام محمد بن علی تقی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے، اور یہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک سے پہلے بھی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کا کچھ حصہ وہ اہل بیت اطہار کے عظیم چشم و چراغ ان پر میں گفتگو کروں گا، اور رمضان کے حوالے سے پھر اس کے بعد گفتگو انشاءاللہ پورے رمضان المبارک میں بھی ہوگی۔ جمعے کے خطبات جو ہوں گے ان میں بھی گفتگو کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ تو اندازہ ہے کہ میں اس منبر اور محراب کی حیثیت کو جانتے ہوئے کبھی بھی کوئی ایسا جملہ یا ایسی روایت وہ بیان ہی نہیں کرتا کہ جو شریعت مطہرہ سے تصادم ہو رہی ہو یا احادیث کے اگینسٹ وہ بات جا رہی ہو۔ اور میری اکثر و بیشتر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اگر اپنے عقائد کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں اور دلائل کی دنیا میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی کتابیں پڑھ پڑھ کر روایات بیان کرتے رہیں، اگلا یہ تو یہ کہے گا بھائی یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے، ہماری کتاب سے دکھاؤ نا۔ تو میں پہلا جو حوالہ غیر مقلدین کے امام جن پر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے اتنی کوئی وافر مقدار میں محبت نہیں کرتے، ٹوٹل پورا وہ کرتے ہیں، ان میں غیر مقلدین کے بہت بڑے امام علامہ ابن تیمیہ اور یہ چوٹی کے امام ہیں ان کے، اور ان کے نزدیک ابن تیمیہ جب کسی روایت کو لے آئیں یا بیان کر دیں وہ یہ رد ہی نہیں کرتے۔ تو ابن تیمیہ نے اپنا جو فتویٰ لکھا ہے وہ مجموع الفتاویٰ، یہ 52 جلدوں پر مشتمل ہے، یہ کوئی چھوٹا سا فتویٰ بھی نہیں ہے، 52 جلدیں 52 اس کی۔ ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا تھا فما تحبون اہل البیت، ابن تیمیہ ہمیں یہ بتاؤ کیا تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے پیار کرتے ہو؟ یہ غیر مقلدین کے امام سے سوال ہوا، تو اس نے جواب یہ دیا کہ محبتہم عندنا فرض واجب ویوجر علیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی محبت ہے ہم پر فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اور اللہ انہی کی محبت کے بدلے سے ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ کون لکھ رہا ہے یہ؟ ابن تیمیہ لکھ رہا ہے، غیر مقلدین کا امام ہے، کہ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہم پر اللہ نے فرض کر دی گئی ہے۔ اور ابن تیمیہ کا جو استدلال ہوتا تھا وہ یاد رکھیں وہ قرآن و حدیث سے ہی ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ اپنا اس کا ایک نظریہ تھا
اور اپنی رائے بھی یہ قائم کرتا تھا۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ میں قرآن سے بھی استدلال کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کے فرمان سے بھی استدلال کر رہا ہوں۔ کہا ایک تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، حدیث ثقلین، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، یہ ابن تیمیہ لکھتا ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے سننے والوں، میری پیروی کرنے والوں، اے میرے صحابہ، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرا اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ہی چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں جو امت کی اصلاح کے لیے ہوگی، امت کو رستہ دکھائے گی، تو ہم کون ہوتے ہیں جو قرآن سے بھی دور ہو جائیں، رسول اللہ کی اولاد سے بھی دور ہو جائیں؟ تو اس نے کہا ایک تو میرا یہ استدلال ہے، دوسرا اس نے کہا ابن تیمیہ نے، اور وہ بڑا پیارا انداز، اس نے کہا نحن نذکر کل یوم فی صلاتنا، ہم روزانہ اپنی نمازوں میں رسول اللہ کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں، ہم نمازوں میں رسول اللہ کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ ہم جب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس نے آل محمد پر درود نہ پڑھا، ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کی تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کی اطاعت، ان کی محبت اللہ نے ہم پر فرض بھی کر دی ہے، اللہ نے ہم پر واجب بھی کر دی ہے۔ دونوں استدلال کیے ہیں۔ اور پھر کسی نے پوچھا من یبغض اہل البیت، کہ اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے وہ کون ہے؟ تو ابن تیمیہ نے کہا ہے، اس نے کہا کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جو محبت نہیں کرتا، لعنت اللہ والملائکہ، اللہ کی بھی اس پر لعنت برستی ہے، اللہ کے ملائکہ کی بھی اس پر لعنت برستی ہے۔ تو یہ چیز بیان اس لیے میں نے کی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے جن جن لوگوں نے محبت کی ہے وہ اپنے اپنے انداز سے انہیں عطائیں بھی ہوئی ہیں۔ میری جو دوسری روایت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ویسے تو یہ تاریخ کی معتبر ترین کتب میں موجود ہے، لیکن چونکہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ تاکہ کسی کو موقع نہ ملے انگلی اٹھانے کا، علماء دیوبند کے مشہور عالم ہیں طارق جمیل صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت۔ آپ لوگوں نے اگر مطالعہ نہیں کیا اس کا مطالعہ کریں۔ آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر اگر کسی نے بھی کیا ہے نا، اس پر شیعت کا فتویٰ ضرور لگا ہے۔ طارق جمیل صاحب نے 12 ائمہ کرام کا ذکر اس کتاب میں کیا ہے، اور اتنے پیارے انداز میں کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا ذکر بھی کیا ہے۔ گلدستہ اہل بیت کتاب ہے، یہ 800-900 روپے کی مل جاتی ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ اس میں لکھا ہے، یہ واقعہ تاریخ کی کتب میں ہے، لیکن میں سند کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ایتھینٹسٹی بتا رہا ہوں مزید، کہ ہم تو مانتے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ایک حوالہ میں نے غیر مقلدین سے شروع کیا، اب میں مقلدین میں سے دوسرے مسلک کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اب اور جو میری مجوزہ عنوان ہے امام علی تقی علیہ السلام، ان کے حوالے سے لکھا ہے انہوں نے۔ مامون الرشید کا دور تھا، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عباسی خلفاء میں سے تھا۔ عباسی، اور یہ یاد رکھیں معلومات کے لیے، عباسی خلفاء میں سے جو سب سے زیادہ تعلیمی دورہ تھا وہ مامون الرشید کا دورہ تھا۔ اور یہ مامون الرشید اتنا علم اور زیرک انسان تھا کہ اسے کسی نے سوال کیا تھا کہ مامون ہمیں یہ بتاؤ کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، تو 10 سال کے بچے کا
وہ تو ابھی بلوغیت کو بھی نہیں پہنچتا، تو اس پر تو کوئی حکم ہی نہیں لگتا، تو ہمیں یہ بتاؤ کہ ان کا ایمان کس نوعیت کا تھا؟ تو مامون الرشید نے یہ جواب دیا، اس نے کہا کہ دیکھو تم یہ نہ دیکھو کہ 10 سال کے بچے نے اسلام قبول کیا ہے، تم یہ دیکھو اور مجھے یہ بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا تھا، ایمان پیش کیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں رسول اللہ نے پیش کیا تھا۔ تو کہا اگر میرے آقا کریم نے پیش کیا ہے تو پھر ہم 10 سال کو نہیں دیکھیں گے بلکہ قبول کرنے والوں کو دیکھا جائے گا کہ کس کے کہنے پر لبیک کہا جا رہا ہے۔ تو یہ عباسی خلیفہ جو خلفاء تھے ان کے دور میں مامون الرشید کے علم کا یہ مقام تھا، فوراً وہ جواب دیا کرتا تھا۔ اور اہل بیت اطہار سے جو عباسی دورے کے اختلاف تھے، ان میں مامون الرشید کی محبتیں جو تھی، یہ بھی عباسی خلیفہ تھا، اللہ تعالیٰ جسے محبت عطا کرے، اس کی محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ زیادہ تھی۔ اب میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں، شکار پر یہ مامون الرشید نکلا تھا اور اس کے پاس شکاری باز موجود تھے جو شکار کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو جب یہ رستے سے گزرا، جو 2024 میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہر جگہ پر کہ جب پرائم منسٹر یا ایم این اے یا منسٹر بھی کوئی آ رہا ہو تو اس کے پروٹوکول کے لیے روٹ لگ جاتا ہے، سڑکیں خالی کروا دی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح بچوں نے دیکھا کہ مامون الرشید کا قافلہ آ رہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے، تو ان میں حضرت امام علی تقی علیہ السلام بھی موجود تھے۔ سارے بچے دوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے، امام تقی وہیں پر کھڑے رہے۔ اہل بیت اطہار کے تھے، ڈر کس بات کا تھا، خوف کس بات کا تھا؟ تو مامون الرشید نے دیکھا بچے میرے پروٹوکول سے بھاگ گئے، کہا ایک بچہ کھڑا ہے، بلا کر فرمایا کہ آپ کون ہیں جو میرے رستے سے ہٹے نہیں ہیں؟ امام علی تقی 9 سال کی عمر کے تھے۔ آپ نے فرمایا مامون الرشید کیا رستہ تنگ ہے جو میں ہٹ جاؤں؟ کیا رستہ تنگ ہے؟ اگر تو تنگ ہوتا تو ضرور ہٹ جاتا، تو رستہ تو تنگ نہیں ہے، اور میں نے تو کوئی جرم بھی نہیں کیا، تو میں آپ کے رستے سے ہٹوں کیسے؟ اور پھر میں اس نے ظن یہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے مسلمانوں کی رعایا کا حکمران آپ کو بنایا ہے، آپ ہم پہ ظلم تو نہیں نہ کریں گے؟ تو مامون الرشید نے کہا بچے تو کس کا بیٹا ہے، کون ہے؟ تو امام علی تقی علیہ السلام نے فرمایا میرے ابا کا نام امام علی رضا ہے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہیں۔ مامون الرشید چلا گیا، دیر ہو رہی تھی، شکار کرنا تھا، یہ طارق جمیل صاحب نے لکھا ہے، وہ چلا گیا۔ اگر میں ڈائریکٹ کسی کرامت کو سنا دوں آپ کہیں یہ تو انہوں نے اپنے پاس سے لے کے آئے، سننا ذرا کرامت اہل بیت کی۔ مامون الرشید نے شکار کیا، اس کے بعد نے جا کر باز کو اس نے بھیجا، اس نے شکار کیا، کچھ دیر کے بعد باز واپس آیا، اس کے منہ میں ایک زندہ مچھلی پکڑی ہوئی تھی، چھوٹی سی ایک مچھلی پکڑی ہوئی تھی۔ بڑا حیران تھا، میرا باز تو بڑے بڑے شکار مار کے لاتا ہے اور یہ تو چھوٹی سی مچھلی آج لے آیا ہے۔ غصہ اسے آیا، پلٹ آیا، واپس آیا نا، دوبارہ بچے کھیل رہے تھے، بچے پھر بھاگ گئے، حضرت امام تقی وہیں پر کھڑے رہے۔ پھر سوال کیا تو کہنے لگے اچھا تو نے بتا دیا ہے کہ تو وقت کے ایک بہت بڑے محدث اور رسول اللہ کی اولاد سے ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ مچھلی اس نے چھپائی ہوئی تھی، پکڑی ہوئی تھی، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام تقی نے فرمایا کہ اللہ کی مشیت سے اللہ نے اپنے جتنے یہ کائنات ہے اس میں جو سمندری مخلوقات ہے ان میں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پیدا کیا ہے، ان مچھلیوں کا شکار تیرے باز نے کیا ہے اور وہ مچھلی تیرے ہاتھ میں موجود ہے۔ حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو اہل بیت اطہار کا مقام ہے، اللہ انہیں الہام سے، اللہ انہیں علم لدنی عطا کر دیتا ہے، انہیں خبر ہو جایا کرتی ہے۔ لوگوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی ابو جہل نے آ کر کنکریوں کا سوال کیا تھا، میرے آقا کریم نے فرمایا
نبوت کے لیول کا سوال کیا کرو. میں کیسے تمہیں کوئی دلیل دے دوں؟ یہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ بول کر بتائے گی کہ کیا ہے. ابو جہل نے ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی تھی، وہ کنکریاں بول کر کہہ رہی تھی سچا محمد ہے یہ، اللہ کا رسول ہے یہ. کبھی نانا کی دلیل کے لیے کنکریوں نے کلمہ پڑھا اور کبھی نواسے نے پتلی میں چھپی ہوئی چیز کے بارے میں بتایا کہ تیرے ہاتھ میں یہ مچھلی ہے. تو یہ اہل بیت اطہار کا مقام یہ ساروں نے بیان کیا ہے. اور آپ کو اب میں محی الدین ابن عربی ان پر سارے متفق ہیں. ابن عربی، محی الدین ابن عربی متفق ہیں. اگر یہ موجودہ جو نسل ہے ان بچوں کو ابن عربی کا نہیں پتا، وہ محدث گزرے بہت بڑے اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں سے فیض یافتہ ہیں. تو ارتگل ڈرامہ تو دیکھا ہوگا بچوں نے، اس میں ابن عربی کا ایک کردار وہ ہے. اس میں یہ ابن عربی ہیں، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تصوف کی دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہے یہ. آپ نے 15 قسم کے القابات حضرت امام تقی کے لکھے ہیں اور ایک سے ایک کمال ہے. میں آپ کے سامنے 4 ان القابات کا ذکر کرتا ہوں. آپ نے فرمایا غواص بحر القدم، کہ امام تقی جو ہیں وہ روحانیت کے سمندر میں ہر وقت غوطہ زن رہتے ہیں. یہ آپ نے ان کا مقام بتایا. دوسرا بتایا آپ نے کہا محیط فضل الکرم، اللہ کا فضل اور کرم امام تقی کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، ہر وقت احاطہ کیے ہوتا ہے. تیسرا حامر سر الرسول، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز بھی ان کے پاس ہیں، جو راز کی باتیں ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں. اور پھر چوتھا جو لقب محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیا، وہ کہتے ہیں مہندس الارواح والعقول، روحوں اور عقلوں کے انجینئر کا نام امام تقی علیہ السلام ہے. مہندس، یہ میں مطلب اس کا کر رہا ہوں. اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا، اسپیشلسٹ، یہ مہندس اس کا مطلب ہے، یعنی روحوں کا اسپیشلسٹ، تصوف کی دنیا کا بادشاہ، انجینئر. گویا پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری ولایت کا جو معیار ہے وہ روحانیت اور تصوف پر ہے اور شریعت مطہرہ پر بھی ہے، چونکہ شریعت تو پہلی چیز ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. تو فرمایا جو امام تقی علیہ السلام کو اللہ نے یہ ملکہ عطا کیا ہے کہ وہ روحوں کو جانتے ہیں، وہ روحوں کے اسپیشلسٹ ہیں. گویا اللہ نے انہیں بتایا ہے کہ جو تیرے در پر آ کر سوال کرے، جیسا مرضی سوال کرے، اس کی جھولی کو عطا کر، اس کی مشکلات کو دور فرما. یہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے. تو سامعین محترم، آپ نے ٹوٹل 24 سال عمر پائی، پھر آپ کا انتقال ہو گیا. آپ کا لقب جو ہے وہ تقی ہے. آپ انتہائی متقی اور پرہیزگاری کی کیفیت میں رہا کرتے تھے. ہر وقت آپ کی زبان مبارک پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رہتا تھا. اور یہ بھی بتاؤں کہ ان پاکوں کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. ان کا ذکر کرنا عبادت کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ ہم ذکر اس لیے بھی کرتے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ جن لوگوں نے اسلام کے رستے پر قدم رکھا ہے، اللہ نے ہزاروں مشکلات ان پر نازل کی ہیں نا، لیکن ان کے قدم کبھی اسلام کے رستے سے ڈگمگائے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ تشریف لا رہا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، منبر پر آپ جلوہ گر تھے، آپ نے فرمایا کون آنے والا ہے؟ 3 دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا.
تم کس کا استقبال کرنے والے ہو؟ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، معمول سے ہٹ کر یہ جملہ تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی وحی کا نزول ہو رہا ہے جو آپ معمول کے سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں؟ فرمایا وحی کا نزول نہیں ہو رہا۔ تو یا رسول اللہ پھر کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ نہیں میرے عمر، دشمن نے حملہ بھی نہیں کیا۔ آقا پھر آپ فرما رہے ہیں کوئی آنے والا ہے، تم استقبال کرنے لگے ہو۔ آقا وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ رب ذوالجلال کا بابرکت مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ تو مسلمان استقبال کرنے لگے ہیں اس کا؟ آپ نے تیاری کر رکھی ہے؟ جن کو پورے سال 4 فرضوں میں بھی کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہوئی، 20 تراویحوں کے لیے کمر انہوں نے باندھ لی ہے۔ میرا حسن ظن ہے، دیکھیں میں کتنا پیار کرتا ہوں آپ لوگوں سے، میرا حسن ظن دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ تراویح ادا کریں گے، آپ لوگ پوری 20 تراویح ادا کریں گے، اور آپ لوگ پورے روزے بھی رکھیں گے۔ اچھا نا، سوشل میڈیا کا دورہ ہے، جہالت اتنی عروج پر ہے کہ 2 ماہ پہلے ایک پوسٹ چڑھتی ہے کہ رمضان مبارک 11 مارچ یا 12 مارچ کو ہے، کیلنڈر کا وہ تاریخ لکھی ہوتی ہے، تو جو سب سے پہلے رمضان المبارک کی مبارک دے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دے گا۔ سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ، کیا کہنا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ دڑا دڑ جناب شیئر کیے جا رہے ہیں، سانو پتہ چل گیا کہ رمضان 12 مارچ نو آ رہے ہیں، آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جنت واجب ہو جائے گی رمضان المبارک کی خبر دیں گے آپ؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ میں ڈیلیٹ کروا کے تھک گیا ہوں۔ جس نے پوسٹ چڑھایا اسے پرسنل میسج کیا، اللہ کے بندو تم تحقیق کے بغیر ان چیزوں کو مت اپلوڈ کرو، تمہارے چھوٹے سے اس عمل سے کتنے لوگ اس بہرا روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ، اب دیکھیں مسلمانوں کا حال میں آپ کو یہ بتاؤں، کپڑوں پر عربی لکھی ہو تو جناب گستاخی کا فتویٰ لگا دے کہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ یہ تو حالت ہے مسلمانوں کی۔ تو اب آپ کو قرآن کا بھی نہیں پتا کہ کپڑوں پر قرآن لکھا ہے یا کیا لکھا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ حدیث پاک کی تحقیق کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی بھی اچھے عمل کی خبر دینا یہ ایک نیکی ضرور ہے، آپ بتاتے ہیں کسی کو اچھا عمل ہے، لیکن خبردار کو یہ کہے کہ رمضان مبارک کی سب سے پہلے خبر دینے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسی کوئی حدیث کتابوں میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو آپ شیئر کریں، اور نہ ہی اپنے تئی مفتی بننے کی کوشش کیا کریں۔ جی یہ بڑی مہربانی آپ کی ہوگی۔ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عطا کر رکھا ہے نا جی، وہ اپنے پاک مال میں سے غریبوں کی مدد شروع کر دیں۔ حالات بڑے خراب ہیں، اور غریب ہے اس کے لیے ایک وقت کا کھانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کم از کم جس کو اللہ نے دیا ہے نا، وہ ایک سفید پوش انسان کی جو آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو 1 مہینے کا راشن ڈلوا کے آپ دیکھیں۔ اور اچھا دیکھیں، مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میرے سے نہ کوئی بھی شخص مسئلہ جب پوچھتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے، اس نے تو صیغہ راز میں پوچھا ہے، نام تو میں بتاتا نہیں ہوں، لیکن مسئلہ آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ جمعے کے ہمارے نمازی ہیں، جمعے کے، انہوں نے میرے واٹس ایپ پہ میسج کیا، ہم دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سوچا کہ شاہ صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھ لیں۔ میں کہا پوچھو۔ مسئلہ یہ ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ فلاں شخص کو زکوٰۃ دی جائے، فلاں شخص کو زکوٰۃ دی جائے، لیکن پھر ہم یہ خیال کرتے ہیں اگر ہم نے اسے پیسے دیے تو وہ راشن لینے کے بجائے اس پیسے سے کیبل کا بل ادا کر دے گا، اس پیسے سے وہ انٹرنیٹ کا بل ادا کر دے گا۔ میں نے کہا اتنے نیک لوگ بھی ہیں، مطلب تم لوگ نہیں نیٹ کا بل دیتے، تم لوگ ٹی وی کا بل نہیں دیتے؟ تو شاہ صاحب ہم نے یہ سوچا ہے، وہ اپنے تئی تو نیک، ان کی جو جس کا جتنا ذہن ہوتا ہے وہ سب بات کرتے، نیک ہی خیال تھا ان کا۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم راشن کا ایک پیکٹ بنا کر پورا پیکج اس کو دے دیں۔ تو میں نے ان سے بڑا سیدھا سا انہیں عرض کی، ریکویسٹ کی، میں نے کہا دیکھیں کہ اگر ایک شخص کو آپ بھی راشن دے رہے ہیں، میں بھی راشن دے رہا ہوں، تیسرا بندہ بھی راشن دے رہا ہے، اس کے گھر 10 سے 20 تھیلیاں آٹے کی ہو جائیں، لیکن عید پر پہننے کے لیے اس کے بچوں کے پاس کپڑے نہ ہوں تو پھر، اور آپ اسے راشن کی مد میں دیے جائیں اور اس کی ضروریات زندگی پوری نہ ہو، مکان کا کرایہ اس کے پاس نہ ہو، بجلی کا بل وہ نہ دے سکے۔ کہتے نہیں ہم نے سوچا ہے پیسے۔ میں نے کہا آپ نے تو اچھا سوچا ہے، شریعت نے ایسا نہیں سوچا۔ شریعت نے یہ سوچا ہے، دیکھیں آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، آپ نے مستحق کو مالک بنا دیا ہے، وہ پیسہ جیسے مرضی استعمال کرے، وہ مالک ہے نا پیسے کا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس بات کا تعین کرنے والے کہ بھائی اسی زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن اس پیسے نو ذرا استعمال سوچ سمجھ کے کریں، ایسے آپ کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے، آپ کی زکوٰۃ اس طرح قابل قبول نہیں ہے۔ آپ چپ کر کے پیسے دیں، زکوٰۃ دیں، آگے وہ جانے، اس کے اعمال جانے، وہ کیسے خرچ کرتا ہے، پھر اسے پتہ ہوگا کہ میرے اوپر جو کسی نے 2-4 ہزار روپے کا احسان کر ہی دیا ہے، آتم تائی کی قبر پر لات کسی نے مار ہی دی ہے، سخی بننے کی کوشش کر ہی دی ہے، تو میں ان 2-4 ہزار کو پھر خرچ کہاں کروں؟ 1500 روپیہ بل ہے، زیادہ ہوتا ہے بل مجھے پتہ ہے، پریشان نہ ہو، تو بل میں لگاؤں، اس کو انٹرنیٹ میں دوں، بچوں کی فیس دے دوں، یا میں کوئی اور چیز اس سے خرید لوں؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال دیا ہے، اور مجھے پتہ ہے مخیر حضرات ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، آپ لوگ مدد اور امداد ابھی سے شروع کر دیں، رمضان سے پہلے ان کے گھروں میں آپ ان کو نقدی بھی دیں، اور جو اگر آپ کو کہتا ہے نہیں بھائی مجھے راشن لے دو، جو کہتا ہے آپ اس کو راشن لے دیں، اور اگر وہ نہیں کہتا تو آپ اس کو پیسے کی مد میں مدد کر دیں۔ اور میں تو یہ بھی آپ سے عرض کروں، مفتیان کرام نے بھی یہ لکھا ہے، فطرانے کی مد میں مسائل اکثر لوگ پوچھتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لینے کے جناب آتے ہیں جب نماز کے لیے، اس وقت وہ فطرانہ دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے روزے تو رکھنے، تو آپ فطرانہ شروع میں بھی دے سکتے ہیں تاکہ کوئی غریب جو ہے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے لے۔ اور امیر لوگ ہیں نا، دیکھیں میں کہوں نا چودھری صاحب، راجہ صاحب، کتنی خوشی ہوتی ہے نا، سانو شاہ اور راجہ اور کہہ رہے ہیں، سانو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، یا مجھے کوئی شاہ صاحب کہہ رہا ہے، میں فخر کرتا ہوں نا اپنے نسب پر، آپ لوگوں کو فخر ہوتا ہے نا اپنے اپنے نسبوں پر، وڈیرے ہیں جی۔ تو جب زکوٰۃ دینے کی، فطرانہ دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ گندم کا ریٹ کس طرح ہے جی، اس وقت آپ کو 200 روپیہ فی کس یاد آ رہا ہوتا ہے، 300 روپیہ فی کس یاد ہوتا ہے۔ پورا سال چودھری صاحب بننے والے بھی سنیں اور پورا سال راجہ صاحب بننے والے بھی سنیں، آپ کو اگر اللہ نے وہ راجیت اور چوہدراہٹ عطا کی ہے تو کسمس کے بدلے ذرا آپ دے کر دیکھیں، تاکہ 5-10 ہزار کسی غریب نے کر گیسی نا تو او انشاءاللہ اپنے پترا نے کپڑے بھی کنسی، فطرانہ پورا 1000 روپیہ تو ہیں ہم گاؤں کے وڈیرے ہیں ہم۔ تو اس لیے جو معیار آپ پوری زندگی آپ کو پسند ہے، اس معیار کے مطابق آپ زکوٰۃ بھی ادا کریں، اس معیار کے مطابق آپ فطرانہ بھی ادا کریں، تاکہ غریب نہ رہے، اور پھر امیر جب زکوٰۃ عطا کرتا رہے گا۔ یہ اسلام کا حسن ہے اور کتنا پیارا دین ہے کہ آج اس وقت اس دور پرفتن میں غریب کی روزی سے برکتیں اٹھا لی گئی ہیں، امیر کی روزی سے برکتیں اٹھا لی گئی ہیں، اور غریب مزید غریب ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو اسلام نے ہمیں نظام دیا تھا وہ یہ تھا کہ امیروں کو میں عطا کر رہا ہوں، امیر اپنے مال کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں غریبوں کی مدد کریں، یہ مدد کریں گے، غریب تھوڑا اوپر آ جائے گا اور امیر کے مار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے گا۔ یہ ہمارا دین ہے،
اس کو بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق